میں نے اسی لیے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے فادر جو ہے فوری طور پہ جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھی درجات بلند کرے گا. باقی آپ آگے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ غلط زبان استعمال کرے گی. حالانکہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں غلط زبان استعمال کروں. پڑھ لیا بجلی چوری سے پیسے پڑھ لیا, یہ کر رہا وہ کر رہا. وہ بچہ سا تھا. اب آپ کہیں کہ وہ نیازی صاحب وہ چلا رہا تھا, میں نہیں مانوں گا. نیازی صاحب اس کو چلا رہے تھے جبری مشقت دے. ایسے ہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین لاہوری چرچا ٹی وی سے عدنان خان. ناظرین ونس اگین میرے ساتھ اس ٹائم میرے ٹیچر میرے استاد شاہد چودھری صاحب موجود ہیں, سینئر کرائم اینالسٹ بھی ہیں. اور ناظرین آج آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ میں 11 بجے کا ٹائم ہے تو میں نے شاہد چودھری صاحب کے آفس کا دروازہ نوک کیا تو ناصر بھائی باہر آئے. تو میں نے انہیں بولا جی کہ شاہد چودھری صاحب سے میں نے ملنا ہے. تو وہ کہہ رہے وہ سونے لگے ہیں کیونکہ آج میرے خیال سے سر تھکے ہوئے تھے بڑے زیادہ, تو آفس میں ہی آج انہوں نے سونا تھا. تو میں نے کہا ایک دفعہ جا کے انہیں بتا دیں کہ عدنان آیا ہے. تو سر نے کہا عدنان آیا تو بھیج دیں جی, ان کو اندر لے کے آئے اور ایک نہیں 10 انٹرویو عدنان آپ کرو. تو سر سب سے بڑی بات میرے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ آپ سونے لگے تھے تو آپ نے مجھے کہا نہیں آجا بچے 10 انٹرویو کر یار. عدنان پتہ کیا, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے پہلے میری بات کے اوپر نا زاہد شان پاکستان والا زاہد جو اینکر ہے زاہد خان, میں اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں. اس میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس سے مجھے کہا کہ جی آپ میرے استاد ہیں, آپ سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. آپ نے مجھے اس فورم کے اوپر جو کہا, میں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی. آج میں آپ لوگوں کو یہ کہنے لگا ہوں عدنان بھی میرا چھوٹا بھائی ہے, میرے شاگرد ہیں. اور یہ جب آگے مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے استاد ہیں, ہم آپ سے سیکھتے ہیں, تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں ان کو ایک ایسا میسیج دوں کہ آپ بھی اگر آپ کو کل کو زندگی میں اللہ تعالیٰ فیم دیتا ہے, لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ کی باتیں سنتے ہیں, تو آپ بھی اپنے سے جونیئر جو ان کو پروموٹ کریں. یہ ایک اچھا لیسن ہے. تو عدنان ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. میرے تمام دیکھنے والے جو چاہنے والے ہیں, میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ عدنان بھائی کا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں. اور میرا یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو میں دبنگ انٹرویو دیتا ہوں نا, جو ہوتے ہیں جس طرح کی باتیں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں, نوجوان سننا چاہتے ہیں, میرا نتیجہ وہی ہوتا ہے, لیکن میں مختلف فورم پہ بات مختلف اینگل سے بنا کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی نہ لگے کہ جو ہے نا ہر جو ہے فورم پہ شاید سب ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چینلز ہیں, یہ لاہوری چرچا وغیرہ. اور میں یقین کیجیے گا ان کے کسی بھی سوال کو, بلکہ میں کسی کو بھی کبھی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں یار زور لگا کر سوال کرو. تو اس چینل پہ آپ کو ایکسکلوسیو جو ہے نا باتیں سننے کو ملا کریں گی, اچھی اچھی باتیں اور ایسی باتیں جو دوسرے چینل پہ نہیں ملیں گی, اس لیے اس کو سبسکرائب کرنا. سر تھینک یو ویری مچ, آئی لو یو. جی تو ناظرین بات سٹارٹ کرتے ہیں سیف اللہ نیازی قتل کیس کے اوپر کہ اس میں نئی اپڈیٹ کیا آئی ہے. شاہد چودھری صاحب بتائیں گے کہ اس میں نیو اپڈیٹ کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا میرے ناظرین کو کہ اس میں نیو اپڈیٹ کیا آئی ہے. اس میں نا کل ارتضیٰ بٹ نے انٹرویو کیا ہے مرحوم سیف اللہ نیازی, ان کے بیٹے کا. ان کے بیٹے نے بڑے جذباتی ہو گئی. میرے فادر جو ہے نا وہ جذباتی تھے لیکن وہ نا دل کے صاف تھے. اچھا عدنان, جذبات ہوتے ہیں. آپ کسی کی لاش دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہو, آپ کسی کو سردی میں بغیر کمبل کے لیٹا دیکھتے ہو, آپ کو ترس آتا ہے. اور آپ کی فیلنگز جو ہے نا, یہ احساس جو ہوتے ہیں ان کو جذبات کہا جاتا ہے. ضمیر ایک الگ چیز ہے, احساس جو ہے جذبہ ایک الگ چیز ہے, اور کریکٹر جو ہوتا ہے نا یہ سب کچھ اسی کا ہوتا ہے. سیف اللہ نیازی انسپیکٹر کے ساتھ ساتھ ایک کریکٹر تھے, اور یہ مرڈر جو ہے نا کریکٹر کا ہے. وہ بیٹا جو ہے نا ان کا, بیٹے کی ہمدردی تو اپنے باپ کے لیے ہوں گی, لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا خلق خدا کی آواز جو ہے نا وہ اس وقت ان کی نفرت کا شاخسانہ بنے ہوئے ہیں نیازی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور میں ان کے بیٹوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ بیٹے, اگر آپ ان کے بیٹے ہیں نا اور آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں, بے شک آپ کو دنیا جو بھی کہے, لوگ جو بھی کہیں, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنے فادر کو جو ہے نا ان کا جو گرتا ہوا مرال تھا, جو لوگوں کی نظر میں ان کی نفرت تھی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا مال نامہ جو ہے نا وہ زیادہ ان کا پلڑا گناہ کی طرف بھر دیا ہوگا, آپ کا کام یہ بنتا ہے آپ اس عدیل کو معاف کر دو, اس کو کورٹ میں گلے سے لگا لو, اور اس کو کہو کہ یار ساری دنیا میرے فادر کو غلط کہہ رہی ہے نا, تو میں نے اسی لیے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے فادر جو ہے فوری طور پہ جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھی درجات بلند کرے گا. باقی آپ آگے آپ کی اپنی مرضی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اگر میرے فادر کو چودھری رحمت علی ایڈوکیٹ صاحب کے ان کی وفات کے بعد لوگوں نے اس طرح کے خدا نہ خواستہ فکرے کسے ہوتے, تو میں نے قاتلوں کو گھر جا کے معافی دے دینی. آگے آپ کی اپنی مرضی ہے. اچھا سر میں آپ سے ایک اور بات کرتا چلوں کہ سیف اللہ نیازی کا نماز جنازہ قربان لائن میں یا سول لائن میں کیوں نہیں کیا گیا؟ پروٹوکول جو ہوتا ہے ایک سرکاری پروٹوکول ہوتا ہے, اس پروٹوکول کے تحت ان کو کیوں نہیں دفنایا گیا؟ اس میں نا اس کی وہ جو پروٹوکول ملتا ہے نا اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ آپ وردی میں ہونے چاہیے, دوسرا یہ کہ آپ سرکاری کام کے سلسلے میں شہادت آپ نے نوش کیا ہو,
اور تیسرا جو ہے نا عوام نیچے یہ لکھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہاں پر تو پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بڑھائی ہے. لوگ نیچے بےہودہ فکرے کس رہے ہیں. آج تک کسی سویلین کے مرنے پہ ایسا نہیں ہوا. تاریخ میں یہ انسپیکٹر کا مرڈر جو ہے ایسے لکھا جائے گا کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ غلط زبان استعمال کرے گی. حالانکہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں غلط زبان استعمال کروں، لیکن لوگوں کی باتوں کا وہ جو لوگ ہمیں محبت کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں شوئی صاحب آپ نے سارا معاملہ ہائی لائٹ کیا ہے، واقعی میں نہیں کیا ہے. میرے سے پہلے تو سیف اللہ نیازی کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا. میرے ہی سوشل میڈیا پہ پروگرام سے پہلے ان کی زندگی میں اپلوڈ ہوئے، لوگ اس شخص کو جاننا شروع ہوئے، پھر لوگوں نے ان کے نیگیٹو پازیٹیو کام ویڈیوز دیکھی تو پھر لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو چکی تھی. باقی پریکٹیکلی لائف ہی تو ہوتی ہے نا. لوگ آپ جن کو ملتے ہیں وہ آپ کو اچھا برا تو کہتے ہوں گے. تو یہی کریکٹر تھا جس کی وہ جو ہے نا وفات ہو گئی ہے. تو اس بچے کو معاف کر دینا چاہیے. یہ بچہ بابر نیازی قوم کا ہیرو بن جائے. یہ بات یاد رکھیے. بہت بڑی ٹپ دی ہے میں نے ان کو کہ باپ کا قتل معاف کر دیں. اور معاف تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ آپ بدلہ لینے سے زیادہ معاف کرنے والے کی جو ہے فضیلت ہے. تو یہ اب آپ کبوتر جو ہے آنکھیں بند کر لے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی، تو یہ غلط فہمی ہے. اب دنیا میں ایکسپوز ہو چکے ہیں، ساری دنیا ان کے خلاف ہے. تو اس کا حال یہی ہے کہ وہ اپنے والد کے قاتل عدیل کو جو ہے نا سرے عام میڈیا کا سامنے معاف کر دے. بہت بڑی بات ہے سر، اور بڑا اچھا میسج بھی دے رہے ہیں آپ بابر نیازی. ہونا ہی ایسے چاہیے یار. وہ بجائے اس کے کہ وہ کہیں جذبات، مجھے نہیں پتا ویڈیو کے نیچے کیا ہے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. کیا رونگ ہو، کیا فائدہ. سر میں ادھر ایک نا ناظرین کے کمنٹس ہیں جو آپ کی ویڈیو کے نیچے میں کل پڑھ رہا تھا کہ سیف اللہ نیازی کے ساتھ کم سے کم ٹائم بھی جو عدیل کو نا 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال پہلے عدیل کی غیرت کہاں تھی جو ایک دم عدیل کی غیرت جاگی؟ میں بتاتا ہوں، وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میڈیا والے غلط رپورٹ کر رہے تھے واقعے کو. آج ہم نے اسپیشل اس کے والدہ اور والد سے پوچھا ہے، اس کا 2 سال پہلے تعلق بنا تھا، لیکن پھر بھی 2 سال انف ہوتے ہیں. آپ کا مطلب یہ وہ نا بچہ تھا، وہ جبری مشقت کر رہا تھا، اور جبری مشقت میں یہ جا پیسے پھاڑ لیا، بجلی چوری سے پیسے پھاڑ لیا، یہ کر رہا وہ کر رہا. وہ بچہ سا تھا. اب آپ کہیں کہ وہ نیازی صاحب وہ چلا رہا تھا، میں نہیں مانوں گا. نیازی صاحب اس کو چلا رہے تھے جبری مشقت لے. ایسے ہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سین تھا. اچھا سر، میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں آپ سے بڑی تفصیل سے بات پوچھنا چاہی تھی کہ جو آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں آیا کس طرف سے مل رہی ہیں؟ کوئی میڈیا اینکر آپ کو دے رہا ہے، کوئی سیویلین دے رہا ہے، کون دے رہا ہے آپ کو دھمکیاں؟ عدنان پتہ کیا یار، یہ دھمکیاں نا میرے کام کا شنگار ہیں. میری ویڈیوز جو ہے نا وہ لگتی ہیں نا، تو مجھے ایک سائڈ سے اگر دھمکیاں ہے نا تو میں سمجھتا ہوں یار میں نے کوئی گڑبڑ کی ہے. تو مزے کی بات دیکھیں، میری ویڈیوز میں 2 کریکٹر ہوتے ہیں، دونوں کریکٹر کی طرف سے مجھے دھمکی آتا ہے. تین نہیں چڑھ رہا، وہ کہہ رہا ہے تین نہیں چڑھ رہا. تو میں پھر شکر ادا کرتا ہوں یا میرے پروردگار عالم میرا پروگرام جو ہے نا بیلنس تھا. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ہمیشہ پولیس کو جو ہے نا، جو جرت مند پولیس آفیسر ہیں، جو غیرت مند پولیس آفیسر ہیں، جو اپنے اخلاقیات میں بلند ہیں، ان میں آپ کو نام میں بتاتا ہوں، ہر پروگرام میں کہتا ہوں. آپ باہر سے آنا، لاہور سے باہر سے احمد محیودین دیکھ لیں، وہ جو عادل کامران صاحب دیکھ لیں، لاہور آج عمران کشور صاحب کو دیکھ لیں، فیصل کامران صاحب کو دیکھ لیں، وہ جو ہمارے بلال صدیق کمیانہ کو دیکھ لیں، آئی جی پنجاب کو دیکھ لیں، اور چھوٹے رینکوں میں تو محمد علی بٹ صاحب، فاروق اصغر وان، حسنین حیدر، فیصل شریف صاحب. وہ یہ آ رہی ہے پولیس افسر ہے، خدا کی قسم یہ ایک رول ماڈل پولیس آفیسر ہے. پولیس آفیسر جو ہے نا روایات کو پورا اترنے والے، جو ہمارے پولیس کے افسران کے اوپر جو لگتی ہے داغ بازی، جو ان کے جسم پہ لگتی ہے سوالیہ نشان، وہ سیف اللہ نیازی نے لگائے ہوئے تھے. 6 سال اس بندے کو لاہور میں آئے ہوئے ہیں. اس بندے نے پولیس کا پٹھا ہی بٹھا کے رکھ دیا. اچھا، پولیس کا مرال ڈاؤن کر دیا. ویڈیو چھتر مارنے کی اس کی نکل آئی. رکشے والے کے خود ہی یہ کہہ رہا ہے میں نے ڈالی ہے، میرے آگے ادھر پہلے مقدمہ دے لیا، پھر وہ معذرت کر رہا ہے. چلے اس کا بڑا پن تھا، لیکن وہ ڈیفالٹر تھا. جی تو ناظرین، کمنٹ سیکشن آپ کی رائے کے لیے بنا ہوا ہے. اپنی رائے سے آپ نے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے. اس کے ساتھ دیں ہمیں اجازت. کیمرہ مین نعمان گوری کے ساتھ اللہ حافظ.